آپ اپنی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. جب خوبصورتی ظاہر نہیں ہوگی، جب کسی بیٹی کی شکل نظر نہیں آئے گی، جب ہماری سماج کی کوئی بیٹی بھڑکیلے کپڑے میں اعظم نگر نہیں پہنچے گی، تو میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، کسی بھی نوجوان ہمارے سماج کے بھائیوں کا کسی کی بھی نیت کے اندر دراڑ پیدا نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے بیٹیوں سے بیٹی گھروں کے اندر رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. نوجوانوں سے قرآن کہتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. عورتوں سے قرآن کہتا ہے say to the believing women that they should lower their gaze in God and it will protect yourself and don't show your beauty and ornament in front of the people, particularly the young generation. آپ اپنی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو. جب خوبصورتی ظاہر نہیں ہوگی، جب کسی بیٹی کی شکل نظر نہیں آئے گی، جب ہماری سماج کی کوئی بیٹی بھڑکیلے کپڑے میں اعظم نگر نہیں پہنچے گی، تو میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، کسی بھی نوجوان ہمارے سماج کے بھائیوں کا کسی کی بھی نیت کے اندر دراڑ پیدا نہیں ہوگی. پھر وہ اس سماج کی بیٹی کے پیچھے ان کی عزت و آبرو کو لوٹنے کے لیے نہیں لگے گا کبھی بھی. جب ہماری بیٹیاں پردے کے اندر ہوں گی، جب ہمارے سماج کا ہر لڑکا اپنی نگاہیں نیچی رکھے گا، تو پھر کسی کا ایک دوسرے سے ٹچ میں نہیں ہوں گے. وہ جب ٹچ میں نہیں ہوں گے تو نمبر ایکسچینج نہیں ہوں گے. جب نمبر ایک دوسرے کے پاس نہیں پہنچے گا تو چیٹنگ نہیں ہوگی. جب چیٹنگ نہیں ہوگی تو بات ہائی تک نہیں پہنچے گی. جب ہائی تک نہیں پہنچے گی تو ہیلو بھی نہیں ہوگا. ہیلو نہیں ہوگا تو آئی مس یو بھی نہیں ہوگا. آئی مس یو نہیں ہوگا تو آئی لو یو نہیں ہوگا. جب آئی لو یو نہیں ہوگا تو اجنبیت بڑھے گی، زنا نہیں ہوں گے. اور جب زنا نہیں ہوگا تو پھر سزائے موت بھی نہیں دی جائے گی. اے دنیا والوں، کوئی نظام تمہارے پاس نہیں ہے. قرآن کے پاس نظام ہے کہ سماج کو زنا سے کیسے پاک کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ قرآن ہے. بچے نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسایا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات. آج تو ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن ہے، ایک حافظ صاحب اگر قرآن پڑھ لے گا تو اس سے کیا ہوگا، زیادہ زیادہ کسی مسجد میں مدرسے میں جا کر لوٹا چٹائی توڑے گا، 5,000 6,000 کی تنخواہ ہوگی. کچھ نہیں. میرے سماج کی ماں اور بہنوں، خصوصاً آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، حافظ قرآن کا وہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کہ دنیا میں کسی ایم ایل اے اور ایم پی کا نہیں، دنیا میں کسی منسٹر کا. کیوں؟ ایم ایل ایم پی تو یہیں تک ہے، منسٹر صاحب تو دنیا میں ہے، پردھان منتری صاحب یہاں بیٹھ گئے دنیا کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ کر، تو آپ نے حکومت کر لی، عیش کی زندگی گزار لی. آپ نے 10 لاکھ روپے کے سوٹ آپ نے پہن لیے، 3 لاکھ روپے کا پین استعمال کر لیا. آپ نے زیادہ سے زیادہ 200 کروڑ روپے کی آپ ایک ہوائی جہاز میں ایئر لائنز کو آپ نے استعمال کیا کہ کہاں سے بھارت سے چلے گئے بنگلہ دیش سے چلے گئے سری لنکا. آپ گھوم لے، عیش کر لیا آپ نے، بس اتنا ختم. That's all will be finished. لیکن after that when اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب دنیا کو اللہ اس دنیا کو اس سنسار کو ختم کرے گا تو اس وقت تو چھتائی شروع ہو جائے گی. وہ جو دنگے کرائے تم نے دلی میں، جنہوں نے دنگے کرائے گجرات میں، اور جنہوں نے سود کا کاروبار چلایا ہوگا، جنہوں نے شراب پی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آ جاؤ سامنے میں، سب کے سب کان پکڑ، سب مرغے بن جائیں. کون؟ آپ کون تھے؟ جی میں تو گجرات کا سی ایم تھا. اچھا تو کان پکڑو. میں تو بھارت کا پی ایم تھا. تو اور زیادہ دیر تک مرغے بن جاؤ، تو سب کو منغا بنا دیتے. اور تم کون تھے؟ جی میں مدرسہ منور العلوم میں حافظ قرآن میں بنا تھا، ایک مسجد میں قرآن کی تعلیم دیتا تھا. اچھا قرآن پڑھتا، آؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بہتر سمجھ. تمہارے امی ابا کہاں ہیں؟ یہ میرے ادھر پڑے ہیں، وہ بیچارے غریب، ان کو بلا کے لائے جائیں گے. اور اتنا روشن تاج ان کے سر پر ہوگا کہ چاند اور سورج سے کہیں زیادہ روشن تاج حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر سجایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر پی ایم صاحب مرغا بنے ہوئے اور ادھر ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے. اور ادھر ہوم منسٹر صاحب، وزیر داخلہ صاحب بہت CAA کر رہے تھے، تم لوگ NRC کرتے تھے دنیا میں. آ جاؤ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک پیر پہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ. تمہارے پیچھے 10 لوگ رہتے تھے نا، اب بلاؤ تم. لمن الملک اليوم، کون ہے آج؟
ہوم منسٹر کون ہے آج؟ وزیر داخلہ، وزیر خارجہ. آج تم کو تمہارا باپ بھی نہیں بچا پائے گا. لمن الملک اليوم، آج کس کی پرچنڈ بہومت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. میں سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، چونکہ دنیا میں ہیں تو دنیاوی الفاظ جلدی سمجھ میں آتے. تو کل قیامت میں ایسے ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اچھا یہ ہوم منسٹر صاحب ہے تو چلو ان کو بھی کھڑا کر دو، ایک پیر پہ، ایک ٹانگ پہ، ایک ہاتھ سے کان پکڑ لو. ادھر کہے گا کہ بھئی تم کون؟ میں حافظ قرآن، میرا نام مناظر الاسلام، میں نظامت کیا کرتا تھا، میں حافظ تھا، میرے سینے میں 30 پارے تھے. اچھا 30 پارے کا حافظ تم تھے؟ ارے تو آؤ ادھر آؤ، ادھر دیکھو جنت کا راستہ، ادھر جاؤ. وہ کہے گا کہ اللہ میں جنت میں جاؤں گا اور کوئی چیز؟ انہوں نے کہا ہاں اکیلے مت جاؤ، جاؤ 10 آدمی کو جنت لے کر جاؤ. وہ کہے گا کہ اللہ میرے تو ماں، امی اور ابا، میرے بڑے بھائی، میری بہن، میرے خاندان کی جو 10 آدمی ہیں وہ تو جہنم میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم کا ٹکٹ بھی ان کو مل گیا ہے، وہ جہنم میں جل بھی رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اتھارٹی دے گا، یہ پاور دے گا جو دنیا کے کسی ڈاکٹر کو، منسٹر کو، سی ایم کو، پی ایم کو، راجپال کو، گورنر کو، ڈی ایم کو، ایس پی کو، ڈی ایس پی کو، ایس ڈی ایم کو، کسی کو وہ پاور نہیں ہوگا. صرف ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جاؤ قرآن پڑھتا جا، جنت کے دروازے پر چڑھتا جا، لیکن تنہا مت جاؤ، اپنے دونوں ہاتھوں میں خاندان کے 10 آدمیوں کو لے لو اور ان آدمیوں کو جو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، جاؤ ان کو پکڑ کر ان 10 جہنمیوں کو لے لو اور جنت میں چڑھتا جا. جیسے تم قرآن دنیا میں پڑھتے تھے ایسے یہاں پر پڑھ کر تم جنت کے دروازے پر چڑھتا جا. جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں پر سمجھ لینا کہ جنت میں تمہاری منزل ہے. یہ ہے قرآن کا اعجاز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تقریر نہیں ہے، اٹس ریئل حدیث مبارکہ، محمد الرسول اللہ حدیث ہے اور ایسا ہوگا. اگر موت کی بات کرتے ہیں، ارے موت کی کیا بات، موت تو آتی ہے. ایسی حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی ایسا ہوگا. دنیا کے لوگ تو ہائے ہائے کریں گے، لاکھ کوشش کر لے لوگ قرآن کو مٹانے کی، وہ خود مٹ جاتے، لیکن قرآن نہیں مٹتا. لاکھ کوشش کر لیں مدرسے کو مٹانے کی، خود مٹ جائیں گے.